بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، ان کو منافقین کو، تو وہ منافقین یقول کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بھلائی، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان منافقین کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ هَٰذَا مِنْ عِنْدِكَ، اے محمد یہ تمہاری وجہ سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، خیر ہو یا شر ہو، بھلائی ہو یا برائی ہو، سب اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے، سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے، سمجھ نہیں سکتے. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی یہود تھے، نصارہ تھے، وہ اچھی حالت میں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود و نصارہ کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا، ان کو تکلیف میں ڈال دیا، مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا. تو وہ یہود و نصارہ کہنے لگے یہ محمد کی وجہ سے. محمد جب نہیں آئے تھے مدینے میں، ہم اچھے تھے، خوشحال تھے، آرام سے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے. جب یہ محمد آئے تو ساتھ میں مصیبت لے کر آئے. نعوذ باللہ، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے. ان کو جو مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ نحوست ان کی وجہ سے آئی. جب یہ مدینے کو نہیں آئے تھے، ہم اچھے تھے، ان کے آنے کے بعد ہمیں یہ مصیبت پہنچی، یہ تکلیف پہنچی، یہ بلا آئی. تو یہ یہود و نصارہ اور منافقین کا کلام ہے، ان کی عادت ہے کہ اس طرح سے جب ان کو کوئی تکلیف، پریشانی ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے. ان کی وجہ سے یہ نحوست ہے. ہم بھی آج کل لوگوں میں بھی یہ مشہور ہے
جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کیا عمل ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے، ہم اپنے مالوں کی زکات نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں، اپنے مال صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ہم پر قربانی واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے۔ جب یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ابھی قربانی کے دن گزرے، قربانی واجب تھی، جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں قربانی نہیں کی، اب اس کے بعد انہیں لاس ہو گیا پیپر میں، بچہ بیمار ہو گیا، اب اس کی وجہ سے ہزاروں خرچ ہو گئے، تو اب ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے، میں نے قربانی نہیں کی اس کی وجہ سے یہ پریشانی، میں نے نمازوں کی پابندی برابر نہیں کی، رمضان کا مہینہ آیا میں نے روزے برابر نہیں رکھے اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے، میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی اس کی وجہ سے میرے مال میں خسارہ ہو گیا، میرا مال گم ہو گیا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس طرح سے کہے۔ بزرگان دین کو اگر کانٹا بھی چبھ جاتا تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، فوراً اللہ سے استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کو طرف منسوخ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں منحوس آدمی آیا گھر کے اندر، اس کی وجہ سے میرے بیپار میں نقصان ہو گیا، فلاں آدمی کو میں بیپار میں شریک کر لیا، اپنا پارٹنر بنایا، تب سے میرا بیپار گر گیا، ایسے بہانے تلاش کرتے رہتے۔ ایسا کرنا یہ منافقین کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر خیر و شر من اللہ، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، خیر آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، شر آئے تو بھی اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی طرف سے، صحت وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو سب کچھ دینے والی ذات، سب کچھ کرنے والی ذات، سب کچھ دھرنے والی ذات سب اللہ ہے، کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو یہ بولنا، یہ بہانہ کرنا کہ فلاں کی نوزت کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کام کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ ہے ہر ایک مومن کی شان کی۔ تو وہی اللہ کہتا قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ ان کو کہیے، سمجھائیے، کل من عند اللہ، خیر ہو شر ہو، برائی ہو بھلائی ہو، سب اللہ کی طرف سے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ کچھ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے، جو نعمت بھی پہنچتی ہے، وہ سب من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اصابك من سیئۃ فمن نفسک، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن تمہارے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے۔ ومن نفسک، تمہارے اعمال کا بھی دخل ہے۔ یہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن ہم کو بتانا مقصود ہے۔ قرآن میں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بتانا مقصود ہے، امت کو سکھانا مقصود ہے، آگاہ کرنا مقصود ہے کہ امت محمد سمجھ جاؤ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے، چاہے دنیا کی نعمت ہو، چاہے آخرت کی نعمت ہو، اللہ کی طرف سے، اور تمہیں جو بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بلا نازل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کیوں بھیجا؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم کبھی کوئی ہمیں نعمت مل جاتی ہے، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں میں بڑا عبادت گزار بن رہا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی۔
ایسا نہیں سمجھنا یہ خطرناک بات ہے، ایسا نہیں سمجھنا، دینے والا اللہ، اللہ کا فضل ہے کہنا، اللہ کا کرم ہے، اللہ دیا، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میری عبادت قبول ہو، میری نماز ہی کیا نماز ہے، ایسا سمجھنا ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ والے کہتے تھے، فارسی کا شعر ہے، می نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش۔ ایک بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت قبول کرے، بس معافی کا قلم میرے گناہوں پہ پھیر دے، معاف کر دیا بول کے لکھتے، بس ہے مجھے، میری عبادت قبول ہو نہ ہو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، بس میرے گناہ کو معاف کر۔ تو اللہ والے ایسے تھے، اپنے گناہوں اپنی عبادتوں کو ہے سمجھتے تھے، کمتر معمولی سمجھتے تھے۔ ہمیں ایک دو دن تہجد پڑھ ڈالے گا تو کیا سمجھتے ہیں، ہمیں بہت بڑے اللہ والے بڑے، ہمیں بڑے بزرگ، اب ہمارے ہاتھوں سے کرامت ظاہر ہونا گیا، کیا تمہیں کچھ اچھا ہو گیا تو ہاں میں ہوں نہیں اس وجہ سے ایسا ہوا، میں یہاں ہوں تو ایسا ہوا، ایسا اگر سوچے تو گیا پورا بیکار۔ یہ سمجھنا کہ اللہ جو نماز پڑھنے کی توفیق دیا تہجد کی، اللہ کی توفیق ہے، میں خود نہیں اٹھ سکتا تھا، اتنے دن نہیں پڑھا نا میں، اب پڑھا تو اللہ اٹھایا مجھے، یہ سمجھنا یہ ایک ایمان والے کی شان ہے، اللہ والوں کی شان۔ حضرت قاری حکیم الاسلام محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے معتمد، سابق معتمد، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بنانے والے ہیں، ان کے پوتے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست خطیب کے مقابل سے حضرت ایک واقعہ لکھے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، عبادت کرنے کا بڑا شوق تھا اسے، بیوی بچے تھے اس لیے دھندا کرتا تھا، دکان رکھا ہوا تھا، لیکن دل میں ہمیشہ فکر، سب چھوڑ کے میں ہمیشہ عبادت کروں۔ اب ایک دن کیا کیا، جو بھی اس کے پاس مال تھا، دکان تھی، گھر تھا، سب بیوی بچوں کے نام کر دیا، سب چھوڑ کے سمندر کے بالکل بیچ میں ایک جزیرے میں چلا گیا، ایسی جگہ جہاں کوئی بھی نہ پہنچے، وہاں جا کے ایک جھونپڑا بنا لیا وہ جزیرے۔ اب وہ دن بھر رات بھر ہمیشہ اللہ کی عبادت، اسے رہبانیت بولتے ہیں، دنیا کو، دنیا کے تعلقات کو، بیوی بچوں کو سب کچھ چھوڑ کے عبادت کرنا، اسے رہبانیت بولتے ہیں۔ یہ گزشتہ امت میں جائز تھا، امت محمدیہ میں یہ جائز نہیں، حرام ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس طرح سے بیوی بچوں کو سب چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت میں کر کے، جیسے غیر بن جاتے نا، جوگی بن جاتے، ویسا بن جانا، یہ ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، ان کو کھلانا پلانا، وہ بھی عبادت ہے ہمارے اسلام میں۔ تو بہرحال یہ گزشتہ امت کا واقعہ، سب چھوڑ کے کیا کیا، ایک جزیرے میں جا کے پھنس گیا، اب دن بھر رات بھر عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا، وہاں ایک نہر جاری کر دیا، اس نہر میں میٹھا پانی، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک انار کا درخت بھی وہ اگا دیا۔ اب روزانہ وہ عبادت گزار بندہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پیارا پانی پیتا، بس عبادت کرتے، اسی طرح عبادت کرتے کرتے 500 سال گزر گئے، کتنے 500 سال۔ انسان ہے آخر، پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی نا، ہماری عمریں بہت کم ہیں، 60-70 سال، گزشتہ امت کی عمریں لمبی لمبی ہوتی، تو 500 سال گزر گئے اس کی عبادت۔ اب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تیرے توفیق سے میں نے اتصال عبادت کی، میری ایک درخواست ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اور مر گئے۔
انتقال ہو۔ حدیث میں آتا ہے آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی طرح اٹھایا جاتا ہے قیامت میں۔ اس لیے اس نے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے، تاکہ جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہوں تو سجدے کی حالت میں حاضر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، سب کو زندہ کریں گے، ایسے اس کو بھی زندہ کریں گے، اپنے دربار میں حاضر کریں گے اور اس بندے سے کہیں گے اے بندے تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے اتنے سال مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے کام کیا، اس لیے میں اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، جا جنت میں آرام سے رہ۔ اب وہ بندہ دل میں سوچنے لگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فضل سے اپنی مہربانی سے میں نے تجھے جنت دیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے 500 سال عبادت کی، 500 سال کے بدلے میں میں تجھے جنت دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا تو میرے 500 سال کی عبادت کیا بیکار ہو گئی کیا؟ اب دل میں خیال، اللہ تعالیٰ دل کی بات بھی جانتا ہے، لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ہے، کوئی نامحرم عورت جا رہی ہے، آنکھیں چرا چرا کے دیکھتا، کھلا دیکھے گا تو ماں باپ میں ساتھ عزت جاتی، چرا چرا کے دیکھتا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم، ماں باپ کو معلوم نہیں تو کیا ہوا، اللہ کو معلوم، سب اللہ کو معلوم۔ یعلم خائنۃ وما تخفی الصدور، دل جو بھی چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا اللہ۔ تو دل میں اسے یہ بات آئی میں یہ 500 سال عبادت کیا تو اس کے بدلے میں جنت ملی نہیں کیا مجھے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم ہو گیا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس بندے کو جہنم کے قریب لے جاؤ، اتنے دور لے جاؤ کہ وہاں سے 500 سال کا فاصلہ ہو جائے جہنم، بس وہاں سے ایک گشت کرا دو، لے کر آ دو۔ چنانچہ فرشتے وہاں کر لے کر گئے۔ اب وہاں سے جہنم کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ہونٹ سوکھ گئے، پیاس کو تڑپنے لگا، پیاس پانی پانی پانی، بس وہاں سے گزر ہوا سکتا ہے، 500 سال ہے وہاں پہ جہنم کو جانا لگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک غیبی ہاتھ اس کے سامنے ظاہر ہوا اور ہاتھ میں ایک پیالہ پانی تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے پانی دے دے، میں مرنے کے قریب ہوں، پیاس کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں، مجھے پانی دے دے۔ تو اس غیبی آواز آئی پانی ملے گا لیکن اس کی ایک قیمت ہے، اس کا ایک ریٹ ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک پیالہ پانی کے بدلے میں تجھے 500 سال کی عبادت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس تو ہے نا 500 سال، میں دیتا ہوں، آدھے لے لو تو پانی دے دیا، پانی پی لیا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ بندے کو اب میرے سامنے حاضر کرو۔ اللہ نے کہا تم نے خود جان لیا کہ ایک پیالہ پانی کی قیمت 500 سال کی بات ہے، تم نے خود قیمت لگایا نہیں، تم خود لگائے۔ اب تم 500 سال زندہ رہے، ایک سیکنڈ میں کتنی بار سانس لیے سانس چھوڑے، سانس لینا اس کے بعد سانس لینا اور چھوڑنا، یہ بھی بات ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ خالی سانس چھوڑتے ہیں، لینے ہوتا نہیں، آدمی ہٹا مر جاتا، سانس چھوڑنے ہوتا نہیں، خالی لے تب بھی ہٹا نہیں، دو بھی، سانس لینا بھی سانس چھوڑنا بھی، تو بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اپنی 500 سال کی زندگی میں کتنی بار سانس لیا رہے گا، سانس چھوڑے گا، اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ کتنی نماز پڑھے اور اتنے سال اتنے لاکھوں پیالے پانی پیا نا، ٹھنڈا پانی، ایک پیالہ تو پیا نہیں نا، کئی پیالے پیا، کئی لاکھوں، اس کا بدلہ کیا، اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اور کتنے انار کھایا،
اس کے بدلے میں کیا کیا؟ میں نے تجھے آنکھ عطا کی جس سے تو دیکھ سکے، کتنی بڑی نعمت. اس کے بدلے میں تو نے کیا عبادت کی؟ سننے کے لیے میں نے کان عطا کیے، اس کے بدلے میں تو نے کیا عبادت کی؟ چلنے کے لیے پیر عطا کیے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کی؟ کیا وہ بندہ کہے گا اللہ سمجھ میں آ گیا، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتے، تیری رحمت کی وجہ سے، تیرے فضل ہی کی وجہ سے جاتے ہیں. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی اللہ کی فضل ہی سے، میں بھی اللہ ہی کی مہربانی ہی سے جاؤں گا. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو بھی نعمت مل رہی ہے ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، اس کے لائق نہیں ہیں. اللہ اپنی مہربانی سے، فضل سے ہمیں دے رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں مہینے میں 3 دن لگاتا ہوں، چلہ لگاتا ہوں سال میں تو اس کا حقدار ہی ہوں، میں جنت کا مستحق ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں، مجھے جنت نہیں کبھی کسی ملنا. ایسا سمجھے تو گیا نہیں. کتنا بھی کریں ہم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اتنا اللہ دے رہا ہے، ہمارے استحقاق سے زیادہ، ہمارے حق سے زیادہ، ہماری صلاحیت سے بھی زیادہ، ہمارے اعمال سے بھی زیادہ اللہ دے رہا ہے. ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں اللہ دے رہا ہے. ہم اس ان نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، ہم سے یہ عمل کروا رہا ہے، نماز پڑھوا رہا ہے، روزہ رکھوا رہا ہے، حج کروا رہا ہے، زکوٰۃ دلوا رہا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. یہی ہے مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ. مشہور ہے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، کیا معنی اس کا؟ لا حول عن المعصیہ، گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. ولا قوت علی الطاعۃ، کوئی عبادت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق. میں گناہ سے بچتا ہوں تو اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہے. نماز پڑھتا ہوں تو اس میں بھی اللہ کی توفیق شامل ہے. تو بہرحال بزرگ اور دوستو، ہمیں جب کوئی اچھی چیز مل رہی ہے اور اللہ ہمیں آخرت میں جو بھی دیں گے نعمتیں، جنت کی نعمتیں، جنت وغیرہ، یہ سب اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نماز میں لگایا ہوا ہے، ہم سے نماز پڑھوا رہا ہے، تو سمجھنا اللہ کا فضل ہے ہمارے ساتھ، اسی لیے ہم سے نیک اعمال کروا رہا ہے. یہ سمجھنا کہ میں اپنے طور سے کر رہا ہوں، ایسا قانون سمجھا. اللہ بولا ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. جتنا دنیا کی ضرورت ہے اتنا لے لے تیرے مال میں سے، اور باقی لوگوں کے اوپر خرچ کر. اللہ کا حکم ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اللہ جیسے تیرے اوپر احسان کیا تو لوگوں پر احسان کر. کیا بولا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، جو علم ملا ہے مجھے، جو بھی دولت ملی ہے، جو بھی دولت مال، جو بھی مالداری مجھے عطا ہوئی ہے، یہ میرے اپنے تجربے کی وجہ سے، میرے اپنے مہارت کی وجہ سے ہے. تجارت میں بڑا ماہر ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، اس کی وجہ سے مجھے ملا. اسی لیے اللہ دیا نہیں بولتا. کیا ہوا؟ دھس گیا زمین میں، اس کے دولت کے ساتھ، اس کے خزانے کے ساتھ اللہ اسے دھسا دیا. اس لیے اللہ ہمیں اگر کوئی اچھائی دے رہا ہے، بھلائی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ اچھی اولاد دی ہے، نیک صالح اولاد دی ہے، اچھی بیوی عطا کی ہے، اور تجارت میں اللہ تعالیٰ خیر و خوب ترقی دی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ سے. نہیں، نیکی کرنے کا، نیکی کرنے کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. میں نہیں سمجھا، تو یہ ان آیتوں سے سمجھنا آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہو، جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ ہمارے اعمال کی وجہ. یہ سمجھ، یہی ادب ہے، یہ ادب ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں ہمارا اعمال کا بھی دخل ہے. اس جیسے میں نے بتلایا کہ بزرگان دین کانٹا بھی ان کو چبھتا ہے تو کیا سمجھتے تھے؟ مجھ سے کوئی گناہ، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی،
فوراً توبہ کرتے تھے، فوراً استغفار کرتے تھے. استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا استغفار بھی بہت زیادہ استغفار کم ہوتا ہے، ہمارا استغفار بھی برابر نہیں سمجھتے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے کے دوسرے انبیاء کی طرح خاص خاص زمانے کے نبی نہیں تھے، خاص خاص قوم کے خاص خاص قبیلے کے نبی نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی ساری قوم کے نبی ہیں اور پوری کائنات کے نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے، زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسرے انبیاء خاص خاص قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، خاص خاص زمانے میں دنوں تک وہ نبی ہیں، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے. ویسے ہمارے نبی نہیں ہیں، ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ ضروری ہے. اگر ہمارا عقیدہ ایسا ہو گیا کہ کوئی آ سکتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، عقیدہ بگڑ جائے گا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ کا کی جواب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.